السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے ہم حاضر ہیں اور ایک بہترین سلسلے کے ساتھ جس کا نام ہم نے رکھا ہے دارالافتاء الاحناف اہل سنت۔ اس میں آپ کو آج وضو کے بارے میں کچھ سوالوں کے جواب دیے جائیں گے۔ کچھ بھائیوں نے کچھ دوستوں نے سوالات پوچھے ہیں اور اس میں انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کی جائے گی۔ تو پہلا سوال جو کیا گیا ہے، کہتے ہیں کہ سگریٹ اور نسوار سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا۔ ہمارے بعض بھائی ہوتے ہیں سگریٹ پیتے ہیں اور نسوار بھی رکھتے ہیں۔ پہلی تو یہ بات ہے کہ سگریٹ اور نسوار کوئی اچھی چیز نہیں ہے، نہیں رکھنا چاہیے۔ نہ تو نسوار رکھنی چاہیے، منہ میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے اور اس کے ذرات اندر جائیں تو نقصان بھی ہوتا ہے طبی طور پر۔ سگریٹ کی ڈبی پر تو انہوں نے عجیب و غریب و خطرناک قسم کی تصویر بنا کے بتا دیا ہے کہ یہ بہت بڑی خطرناک مرض کا باعث ہو سکتی ہیں۔ اور جہاں تک رہا مسئلہ شرعیہ، اگر کوئی وضو کر کے سگریٹ پیتا ہے یا نسوار رکھتا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، وضو برقرار رہے گا۔ لیکن مسئلہ جو بنے گا نماز کا بنے گا۔ جو سگریٹ پی لے یا نسوار رکھ لے اس کو چاہیے کہ اب جو ہے اتنا فاصلہ کر لے، اس کے بعد کچھ الائچی وغیرہ کھا لے، کوئی ایسی خوشبودار چیز کھا لے کہ نماز پڑھنے سے پہلے اس کی بدبو زائل ہو جائے، کیونکہ مسجد کے اندر بدبودار منہ لے کر جانا شرعاً جائز نہیں ہے، ناجائز ہے۔ اور اپنی نماز بھی پڑھے تو اس وقت بھی منہ کا پاک ہونا، بدبو سے پاک ہونا ضروری ہے۔ تو نماز پڑھنے کے لیے احتیاط ضروری ہے کہ جو سگریٹ پینے کا عادی ہے وہ نماز سے آدھا پونا گھنٹہ پہلے ہی پی کے فارغ ہو جائے، تاکہ آدھا پونا گھنٹہ تک منہ سے اس کی بدبو ظاہر ہو جائے۔ اس کے ساتھ الائچی بھی کھائے یا کوئی بھی خوشبودار چیز کھائے جس سے منہ کے اندر سگریٹ کی اسمیل وغیرہ کا جو اثر ہے وہ جاتا رہے۔ دوسرا سوال کیا گیا ہے جی وضو فرض ہے یا سنت ہے؟ تو وضو فرض بھی ہوتا ہے، سنت بھی ہوتا ہے، مستحب بھی ہوتا ہے۔ یعنی فرض کب ہے؟ جب نماز پڑھنی ہے تو نماز کے لیے وضو کرنا فرض ہے، کیونکہ طہارت جو ہے شرط ہے۔ تو اب آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے وضو کریں، وضو کر کے نماز پڑھیں۔ اور اب اگر آپ نے کوئی سنت کام کرنا ہے، جیسے تلاوت سنت ہے، اب تلاوت قرآن کے پہلے بھی جو ہے ضروری ہے کہ طہارت ہو۔ اب تلاوت دو طرح کی ہوتی ہے، قرآن پاک کو آپ نے اٹھا کر تلاوت کرنی ہے یا قرآن پاک کو اٹھائے بغیر کرنی ہے۔ تو اگر قرآن پاک کو اٹھائے بغیر کرنی ہے تو اب وضو کر لینا مستحب ہے، بہتر ہے۔ اگر آپ نے قرآن پاک کو چھونا بھی ہے، ہاتھ میں لے کر پڑھنا ہے، جیسا کہ بعض جگہوں پر قرآن خوانیوں میں قرآن پاک کو ہاتھ میں لے کر ہی تلاوت کی جاتی ہے، تو اس وقت وضو کرنا آپ پر فرض ہوگا کہ بغیر طہارت کے قرآن پاک کو چھونا جائز نہیں ہے۔ تو بعض صورتوں میں سنت بھی ہے، بعض صورتوں میں فرض بھی ہے۔ تیسرا سوال ناظرین کرام یہ پوچھا گیا ہے کہ وضو باقی رہنے میں کسی کو شک ہو جاتا ہے، پتہ نہیں میرا وضو ہے باقی یا نہیں ہے۔ جیسے جو ہے عصر کی نماز میں آپ نے وضو کیا، اب مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، مغرب کی نماز آ چکی ہے، اب آپ نے جو ہے یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ پتہ نہیں میرا وضو ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں کوئی ایسا کام فیل ہوا جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، پتہ نہیں ہوا، کوئی نہیں ہے۔ تو قاعدہ کلیہ یہ ہے، اصول یہ ہے کہ تردد کی صورت میں اگر آپ نے جبکہ پہلے آپ نے وضو کیا ہوا تھا، اگر یہ شک ہو رہا ہے کہ آپ کا وضو باقی ہے یا نہیں ہے تو اس صورت میں آپ کا وضو برقرار ہے، آپ کا وضو باقی ہے، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں جب تک کہ کوئی جو ہے پکی دلیل نہ ہو جائے، کوئی پکی یقینی بات نہ ہو جائے کہ یار واقعی مجھ سے جو ہے وہ کوئی ایسا کام سرزد ہوا تھا کہ جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جب یقین نہ ہو تو صرف شک اور تردد سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ تھے چند ایک مسائل شرعیہ جو آپ کو گوش گزار کرنے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے عرض ہے کہ آپ اپنے شرعی مسائل پوچھنے کے لیے
ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ نمبر ہے 0307 41 77 763، 030741777763۔ اس پر آپ رابطہ کر کے اپنے شرعی مسائل پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔